قبلہ نے بڑی انتہائی خوبصورت بات کی تھی اور بار بار وہ میرے دل و دماغ میں گونج رہی ہے کہ جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی جو بات ہے، جب ہم ان پر جمع ہو جائیں گے تو پھر تمام یہ جو اختلافات ہیں اور معاملات ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی جب پیروی کر لی، مولا کائنات کی پیروی کر لی، تو جن کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، جس طرح انہوں نے جس کو مانا، اس طرح جب ہم مانیں گے تو میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اسی جو ہے نقطے پر میں دوبارہ قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ ہماری گزارش ہے کہ قبلہ آپ اس کو مکمل فرمائیں۔ شاہ صاحب نے مجھے اشارہ فرمایا مصعب قبلہ کہ آپ کی جانب چلوں، انہوں نے فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ضرور میں پہلے کر لیتا ہوں۔ اچھا چلیں اپنی آخری کلوزنگ شاہ صاحب نہیں کلوز کرنا ہے مفتی صاحب نے، میں صرف چند منٹ ہیں، چند منٹ نہیں، کیوں ہم وہ وقت لے، وہ 15 منٹ میں نے کہا تھا نا میرے ہیں، اور اس میں سے آدھے مفتی صاحب کو دیے، میں نے آدھے لے لیے۔ میں نے پہلے آتے ہی سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جس انداز اور جس سمت جا رہے ہیں اس میں زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا علمی طور پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سب دنیا جانتی ہے۔ جب تعصب بغض کی بنا پر جو لفظ منہ سے نکلتا ہے نا، وہ انسان، ہر انسان جس کو دماغ ملا ہے اور یا علم کی دنیا سے جو گزر گیا اس کو پتا ہوتا ہے۔ میں بات عرض کروں، روافظ بنانے میں بہت زیادہ علماء کا ہاتھ ہے۔ جس لہجے سے ہم بات کرتے ہیں نا، جس گفتگو سے، اس کی وجہ سے جو فقط ایک مسئلہ یا معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اس کو ہم جب دبا دیتے ہیں نا تو اس سے تشیع کی بو آ رہی ہے، تجھ میں رافضیت کی بو آ رہی ہے، تم یہ ہو رہے ہو، تم وہ رہے ہو۔ اگر وہ ہو بھی تو پھر کہتا ہے ان لوگوں کو، اس انداز ساتھ گفتگو کرنے والوں کو خارجی بھی وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت کی بات کرنے پر، سننے پر اس کا وہ خارجی ہے، وہ ناسبی ہے، وہ راسبی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ باقر علیہ السلام کی بات صرف میرے چونکہ دوست ہیں، میرے گاؤں کے ہیں نا، میرے شہر کے ہیں، مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے بھائی ہیں۔ میں راجہ صاحب میرے خیال ہے منڈی بہودینہ نے اتفاق ہو جائے تو کافی مسئلہ کچھ نیڑے پہنچ جان دے۔ اپنا وہ کہتے، میں ان کو صرف یہ مشورہ دوں گا کہ غزالی زمان کی استقلال پر، انہوں نے اسلام پر، مستقل اسلام پر جو کتاب لکھی ہے اس کا مطالعہ کر لیں، ان کے دلائل سن لیں، اور احناف، پھر اگر یہ بات ہے تو احناف کے بغیر کسی اور فقہ کا حوالہ دینا یہ پھر نجائز ہے، پھر نہیں دینا چاہیے علم کلام میں آ کر۔ اگر احناف کا کوئی فتویٰ ہے، اگر شامی کا کوئی فتویٰ ہے علیہ السلام پر، تو پھر احناف کا، پھر جب ہم مذہب کرتے ہیں پھر رازی کا نہیں، پھر صرف علوسی کا دیں یا امام نصفی شامی کا فتویٰ، میرے سامنے شامی کا فتویٰ لکھا ہے، علامہ خفاجی کا لکھا ہے، علامہ علوسی کا لکھا ہے، علامہ خفاجی کا لکھا ہے، اور وہ تمام ابن حجر کا لکھا ہے۔ میرے خیال میں آپ اس کو زیادہ نہ، وہ جو فتویٰ ہے کراہت تنزیہ کی حد تک ہے، آپ اس پہ اتنا بیٹھ رہے ہیں، محبت کی بات چھیڑیں، اس کو آپ چھوڑیں۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علیہ السلام کہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شامی میں یہ لکھا ہے، ان کا نقطہ نظر پہ بات شاہ صاحب میں آپ کی اجازت سے سنیں، میری بات سنیں شاہ صاحب قبلہ میری بات سنیں جناب صاحب، انشاءاللہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اسی انداز سے پھر قبلہ صابری صاحب کو بھی انشاءاللہ ہم موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بھی جو آپ نے بات کی ہے وہ کر لیں، آپ اپنی بات کریں، اس کے بعد قبلہ صاحب حضرت نے فرمایا نا علامہ علوسی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ علامہ علوسی کی بات کی تو ان کا حوالہ پیش کر میری بات آپ نہیں سمجھے جنرل صاحب، میری بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے دلائل دیتے ہیں مسلک کے حق قائل سنت و جماعت کے، تو پھر رازی کو نہ لیں، پھر بخاری کو نہ لیں، پھر اس کو نہ لیں، اپنا مسلم کو نہ لیں، یہ سب صاف شافی ہیں۔ احناف کا مسئلہ ہے، اور میں نے امام رازی کو کی 7 مقام پر خود پڑھا علیہ السلام، حضرت مرتضیٰ کے ساتھ علیہ السلام۔ ان کا قول پڑھا ہے آپ نے کہ وہ اتباع استقلالن کے قائل، بات کر رہے تھے نا ایک شرع، ان کا قول ہے یہ بھائی جب مفسر نہیں ہے وہ
ان کا کول ہے یہ. جب وہ ایک کول پیش کریں گے تو کول کی بات کی جائے گی نا. یہاں آپ نے علامہ آلوسی کی بات کی تو یہ حضرت کے سامنے کتاب کھلی ہے اور علامہ آلوسی کا بھی فتویٰ اتبان کا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا 2 ٹوک لکھا. علامہ آلوسی کی عبارت موجود ہے. علامہ آلوسی نے 2 ٹوک لکھا ہے. روح المعانی جز نمبر 22 صفحہ نمبر 87 مطبوعہ دار الاحیاء اسرات العربیہ بیروت سے چھپی ہوئی. علامہ آلوسی لکھتے ہیں, علامہ آلوسی خود کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے غیر کے لیے تنہا سلام نہ بھیجا جائے, اس لیے علی علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ عنہ کہا جائے, اور یہ حکم مخاطب کے علاوہ زندوں اور مردوں میں برابر ہے. اور حاضر اور مخاطب کو السلام علیکم کہے, اس کی وجہ آگے لکھی. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب السلام علیکم کسی کو کہتے ہیں تو وہ تعظیماً اور توقیراً نہیں کہتے, لیکن جب علیہ السلام کسی کو کہتے ہیں ہستیوں میں سے تو وہ تعظیماً اور توقیراً ہوتا ہے, اور اشد و تعظیم اور اشد و توقیر صرف نبی کے لیے ثابت ہے. لہذا اس کی پرابلم کی وجہ سے کہ وہ توقیر آپ کو موقع دیتی جو نبی کے لیے ہے ہوگی نا. آپ کی بات تو مکمل. آپ نے علامہ آلوسی کی بات کی, میرے حوالہ علامہ آلوسی کی میں نے کہا کہ صرف مفسرین میں سے 3 مفسر ہیں آپ کے پاس حنفی, ان پہ جائیں, پھر دوسرے مفسرین. علامہ آلوسی کی بات کی, ان کا ایک فتوے کی بات نہیں کرتا میں علم کلام اور عقائد کلام کی بات, ان کی تفسیر کی بات میں کلام بھی ہے, بلاغت بھی ہے, بدیع بھی ہے, بیان بھی ہے, سب کچھ ہے. اور میں نے ان کی ابھی بھی آپ بات نہیں سمجھ رہے, سمجھنے کے باوجود میں نے آپ سمجھنے کے باوجود فرمایا ہے, آپ نے جو فرمایا ہے میں اس کا آپ خاموش رہیں, آپ بچے ہیں ہمارے. نہیں وہ جو بات بچے ہوں یا بڑے ہوں, جو بات احناف کی ہے, جو حوالے کی بات ہے, وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے ہی جن کا حوالہ مانگا وہ یہ حوالہ پیش کیا گیا. پھر گزارش کروں گا قبلہ شاہ صاحب, قبلہ مفتی صاحب, قبلہ جلالی صاحب اور جناب صابری صاحب, آپ ماشاءاللہ تمام عالم دین کی گفتگو ہم سنیں گے, لیکن چونکہ یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز جی جی وہ یہی پیش کی تھی کہ بھئی ان کا جو حوالہ جات انہوں نے پیش کی تسلی سے ہی ہم کوئی آپ پریشان, ان کی اپنی تحقیق ہے علیہ السلام کے حوالے سے, لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ احناف کے حوالے سے کر رہے ہیں. صاحب کا یہ فرمانا علامہ خفاجی کون ہے؟ علامہ خفاجی حنفی ہیں یا نہیں؟ علامہ خفاجی نے, میری بات نہیں آپ سمجھے, علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا ہے صحیح یہ ہے کہ غیر انبیاء پر صلاۃ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے, مکروہ تحریمی نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ اس طرح خاص ہے جس طرح اللہ کے ساتھ عز و جل خاص ہے. یہ علامہ خفاجی کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام نبی کے ساتھ اس طرح خاص ہے جس طرح رب ذوالجلال کے ساتھ عز و جل خاص ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ صلاۃ کی طرح آپ کے ساتھ سلام بھی خاص ہے, اس لیے آپ کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہ کہا جائے گا, جیسا کہ فقہا نے تصریح کی ہے. اس لیے وہ صلاۃ بھی مکروہ تنزیہ ہے, سلام بھی مکروہ تنزیہ ہے غیر نبی کے لیے. میں نے صرف شافی مالکیوں کا حوالہ نہیں دیا, علامہ خفاجی حنفی ہے اس کا حوالہ دیا. شاہ صاحب آپ بات کریں, بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, اس میں اہل سنت کے تمام علماء اور مفسرین محدثین کی روایات کو نقل کرتے ہیں اپنے عقائد کے حق میں. اگر آپ نے کہا کہ احناف, صرف احناف کی بات, کیا غزالی زماں اس دور کا متکلمین میں سے امام نہیں ہے؟ انکار کریں, آپ بتائیں جلالی صاحب. شاہ صاحب آپ تفردات کی بات کر رہے ہیں نا, ایک دو بندے کی بات کی رائے نہیں, جب پوری آپ نے ایک حوالہ مانگا پوری امت کی ہم رائے دے رہے. آپ دیکھیں یہی بات ہے, ایک دو بندوں کی پوری امت مسلمہ میں 4 بندے نکال کے بات کرنا اور ہے, اور پوری امت کا قول کرنا اور بات ہے. ہم 4-3 کی بات نہیں کر رہے, ہم پوری امت کی بات کر رہے ہیں, اور پوری امت کی بات یہی ہے کہ تمام اہل السنہ نے. پھر آپ شاہ صاحب یہ عرض فرمائیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں, مقرر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. سمپل سی بات یہ, آپ نے یہ جو بات کی شافعیوں کا حوالہ کیوں دے, جب مسلک کی بات آئے گی یعنی عقیدے کی بات آئے گی تو اس میں شافعیوں کا حوالہ بھی معتبر ہوگا, مالکیوں کا حوالہ بھی معتبر ہوگا. تو ایک بات میں عرض کر دوں, میرے خیال میں یہ مسئلہ خواہ اتنا طول پکڑ گیا ہے, اس مسئلے کو طول نہیں پکڑنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے, شاہ صاحب نے ایک موقف بیان کیا ہے, علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے موقف بیان کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو موقف بیان کیا اس میں کہا ہے چونکہ علیہ السلام کہتے وقت سلام تعظیم کے لیے ہوتا ہے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو کہا جائے
تو آپ اس میں تھوڑے سے جو حضرات سلام کے قائل ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ حضرت علی کے ساتھ اگر علیہ السلام یا امام حسن کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگے گا تو ان کی تعظیم حسن حسین اور علی کی حد تک ہوگی، اور اگر انبیاء کرام کے ساتھ لگے گا تو ان کی حد تک ہوگی. اور جنہوں نے احتیاط کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ عام لوگوں کو کوئی مشابہت نہ لگے، اس لیے کراہت تنزیہ کا قول کیا ہے. اس پر ہم اتنا زیادہ بات کو پھیلائیں کہ اصل عنوان سے ہٹ جائے. وہ موقف بھی ناظرین کے سامنے آ گیا، یہ موقف بھی ناظرین کے سامنے آ گئے. ہم آتے ہیں مولا کائنات کی طرف. اگر آپ اجازت دیں، مفتی صاحب صرف بتانا یہ چاہتے تھے کہ حضرت کی اپنی جو تحقیق ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ علیہ السلام کہیں، یہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن جو اہل سنت میں حضرت میں عرض کرنا چاہوں گا جو حنفیوں کا، مالکیوں کا، شافیوں کا موقف ہے، اجماعی موقف جس کا حوالہ پیش کر دیا گیا اس پر وہ یہی ہے. میں آپ تمام سے مصطفی قبلہ اجازت دو. نہیں ایک چھوٹا سا، کسی ایک شخص کے قول کو پوری امت کا قول نہیں بنایا جا سکتا، اور جس پر تمام احناف اور تمام شافعی اور مالکیہ متحد ہیں، متفق ہیں، جمہور ہیں، تو جمہور کی رائے کو لیا جائے نا. کسی ایک بندے کا اپنا ذوق، ذاتی ذوق کسی کا وہ پوری امت کے لیے نہیں ہو سکتا. حضرت میری بات سنیں، علیہ السلام کہنے سے کوئی سنیت سے تو نہیں نکلتا. ایسی بات تو ہم کر ہی نہیں، موقف انہوں نے بیان کر دیا، لیکن دوبارہ انہوں نے شروع کیا، ہم نے شروع کیا. جی ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں، حضرت نے پہلے بیان کیا اس پر، اور علامہ صاحب نے جو اہل سنت کا، جو حنفیوں کا نظریہ تھا، ہمارے بزرگوں کا، جمہور کا، وہ بیان کیا. بعد میں پھر حضرت نے شروع کیا ہے، اور حضرت نے جیسے فرمایا کہ بڑی سختی کی جا رہی ہے، تو سختی والا کوئی اتنا چھوڑنے والی بھی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات، جس سے جس قسم کی خوشبو آئے گی اس کی خوشبو کو بھی کہا جائے گا، جس سے بدبو آئے گی اس کی بدبو کو بھی کہا جائے گا. اور جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے ہم نے تو اس کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے. آج ہم اپنی سوچ کو اپنے بزرگوں کی سوچ سے اوپر نہیں بیان کر سکتے. ہم دین مبین میں پابند ہیں، اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے قاعدے کے پابند ہیں. جس بات کو اہل سنت صدیوں سے بیان کرتے رہے ہیں، آج اگر کوئی ایک بندہ اپنے ذوق کی بات کرے کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے، تو کسی ایک بندے کا ذوق یا کسی ایک بندے کی تحقیق پورے اہل سنت کے اوپر کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی اپنی تحقیق ہے شاہ صاحب کی، وہ ٹھیک ہے، جو ان سے بیان کرتے ہیں، جو ان کی بات پر متفق ہے. نہیں ایک منٹ جی حضرت، اس طرح جلال میں آپ نہ فرمائیں. نہیں میں جلال میں نہیں آ رہا. میری بات سنیں، میں تو ایک موقف کو بیان کر رہا ہوں. میری بات ایک منٹ. جی میں ہم یہاں 4 آدمی بیٹھے ہیں، جی ایک ہماری تحقیق ہے جی، اور ایک غزالی زمان کی تحقیق ہے. میری ایک منٹ، علامہ خفاجی کی بھی تو تحقیق ہے نا. آپ کو بتاؤں جمہور کی تحقیق ہے، آپ مخالفت کر رہے ہیں. نہیں دیکھنا پڑے گا. آپ احناف کی تحقیق آپ کہہ رہے ہیں، آپ جو کی تحقیق احناف کی تحقیق کے خلاف کیا جائے گا. احناف کی تحقیق کے خلاف علامہ خفاجی کے معاملے میں یا علامہ خفاجی کے مقابلے میں ہم دو علماء کو لیں گے. علامہ خفاجی کے مقابلے میں ہم کبھی دو لیں گے. پوری امت کے حوالے ہیں اور آپ ایک حوالہ لے کے وہ بھی زبان کے حوالہ کا اور اس پر بات کر رہے ہیں. کسی ایک کی جمہور تحریمی کہا نہیں، حرام کہا نہیں ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سنی ہو کے کیوں شیعوں والے سوال کرتے ہیں؟ بات تو سمپل ہے نا یار، تم سنیوں کے گھر پیدا ہوئے، سنیت کا تم کھاتے ہو، سنیت کا تم نام لیتے ہو، سنیت کا دعویٰ کیے بغیر تمہارا زندگی کا گزارا نہیں، نظاری نہ بات نہیں، تو ضرورت کیا ہے شیعوں کے سوال کرنے کی؟ اور اگر کسی کا سوال آیا ہے تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے نا کہ آپ کے سوال میں کیوں شیعت کی بو اس لیے آئی ہے کہ وہ سوال شیعہ کا ہے، اہل سنی کا سوال نہیں ہے. مجھے نہیں پتا سوال کرنے والا کون تھا، میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، مگر وہ سوال اہل تشیعوں کا ہے، سنیوں کا وہ سوال نہیں ہے. جو جہاں سے بولے گا اس کا جواب وہاں سے. سمپل سی. اب کوئی مجھے نہیں پتا سوال کرنے والا ہم نے اپنی رشتہ داریاں کسی سے نہیں نبھانی. بات بڑی سمپل ہے کہ جو سنی ہے وہ سنی بن کے سوال کرے، اور اگر اہل تشیعوں کا ہم ان کو بھائی کہہ رہے ہیں نا، میں نے ان کو نصیحت کے انداز میں یہ بات کی ہے نا کہ آپ کا جو سوال آیا ہے اس میں اہل تشیع کی بو تھی. اگر آپ اہل سنہ میں سے ہیں تو پھر یہ سوال ان کا آپ نہ کریں. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، آپ کے سامنے پوری ایک تاریخ، پوری سیرت، پورا ایک نظام موجود ہے. آپ نے اپنا پورا موقف بیان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے دوبارہ اس موقف پر بات ہوگی، ہم پھر بات کریں گے. میں پھر کر رہا ہوں، اگر اس موقف پر پھر کوئی بولے گا ہم پھر بولیں گے. کیوں ہم اپنے بزرگوں کے 4 بندوں کے مقابلے میں دونوں کیسے ہو گئے؟ ایک طرف لاکھ، ایک طرف 4، دونوں میں یہ
یہ کیسی دونوں کی بات ہوئی؟ جو بولے گا ہم بولیں گے, ہم چپ نہیں رہیں گے. چلے میں آپ کو چپ کہنے کو برابر کر رہا ہوں, یہی تو پرابلم ہے. جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے وہ حنفیوں کی بات کرے نا, جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے حنفیوں کی بات کرے نا, وہ غیروں کی بات کیوں کر رہا ہے, یا کسی ایک بندے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اب ابھی کہا گیا تو امام غزالی حنفی ہے, امام غزالی حنفی ہے. امام غزالی کی جو بات کی گئی, اگر ہمیں کہا گیا کہ حنفیوں کا حوالہ پیش کیا جائے تو امام غزالی کون ہے؟ کیا امام غزالی حنفی ہے؟ یار بتائیں, کوئی امام غزالی نہیں, غزالی زمان. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ غزالی زمان کی بھی, اور غزالی زمان کی بھی بات علامہ خفاجی سے اوپر ہے. ایک طرف حضرت علامہ خفاجی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں, آپ ان کے مقابلے میں غزالی زمان کا حوالہ پیش کریں گے. میں مجھے افسوس سے اب کہنا پڑ رہا ہے جی, آپ علامہ خفاجی کو غزالی زمان سے زیادہ نہیں سمجھتے. کیا آپ خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں؟ نہیں, غزالی زمان کے بعد ہم مخالف نہیں ہو رہے, ہم مخالف نہیں کر رہے, ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے. علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ صلاۃ میں اختلاف ہے, سلام میں اختلاف ہی نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوں یار, آپ اختلاف آپ کس چیز کے قائل ہیں؟ آپ کس چیز کے قائل ہیں؟ آپ اپنا موقف کھل کے بیان کریں, آپ اپنا موقف بیان کریں. آپ کے نزدیک یہ اناف کا موقف نہیں ہے, آپ اپنا موقف کھل کے بیان کریں. نہیں نہیں نہیں, ایک منٹ, آخری بات میں کرنا چاہوں گا. آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمارا موقف تھا کہ ہم اتباعاً سلام کے قائل ہیں, وہ ہم نے پیش کر دیا. آپ کا جو موقف ہے آپ وہ پیش کریں. حضرت نے تو پیش کیا, حضرت استقلالن کے قائل ہیں, آپ بھی اگر استقلالن کے قائل ہیں وہ پیش کریں. دو باتیں آپ بھی نہ کریں. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مولا علی کے مزار کے حوالے سے, تو آپ نے گزارش یہ کی تھی ان کے آگے کہ آپ کو ایک بات پیش کر دیجئے. تو میں آپ سے بڑے ادب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استقلالن سلام بھیجنا جائز ہے تو آپ یہ بات آگے پیش کر دیں. آپ آگے یہ وضاحتوں میں یا استقلالن کے بھی اور دوسرے کے بھی دلائل یا دونوں باتیں آپ ایک بات کریں. ہم دونوں نے ایک بات کر دی ہے اس مسئلے پر کہ ہم اتباعاً سلام کے قائل ہیں, استقلالن سلام کے ہم قائل نہیں. جو احناف کا نظریہ ہے, جو شوافے کا نظریہ ہے, جو مالکیوں کا نظریہ ہے, وہی ہمارے بزرگوں جیسا نظریہ ہے. آپ مہربانی فرما کے جو پیش کرنا چاہیں پیش کریں. بات کر لی ہے نا, تو میں اب گزارش کرنے لگا ہوں. جی جی ضرور. ہم حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد کاظمی, احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کو امام اہل سنت مانتے ہیں. صرف ہم ہی نہیں مانتے, تمام علماء نے انہیں امام اہل سنت مانا, اور وہ سب امیر تھے. ان کی تحقیق میں یہ ساری چیزیں ان کے بھی مد نظر تھی, تو ان کا قول کوئی ایسا نہیں ہے کہ غزالی زمان نے ویسے ہی کہہ دیا ہو. آپ حضرات نے جو کہا ہے کہ علیہ السلام نہ کہا جائے مشابہت ہوتی ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کو چونکہ اس میں فرق پڑتا ہے, کراہت کی حد بھی تو تنزیہ تک آپ بھی بیان کر رہے ہیں. اتنی بات کی اتنا بڑا لیکن وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی, ہضم نہیں ہو رہی نا. مسئلہ تو آپ نے بڑھایا کہ نہیں, بات ختم ہو گئی تو شروع کیوں ہوئی؟ میں تو ہمیشہ بات صرف یہ مفتی صاحب, میں نے تو بات جو کی اس کو بھی انتہائی اچھے انداز سے کیا, آسن انداز سے کیا, اور پھر بھی اسی پر بات میں نے رکھا بات کو کہ سلام تباً پڑھنا جائز ہے, استقلالن مکروہ تنزیہ ہے. اب آپ ایک ایک کی بات لے کے آئیں گے تو ہم علماء اعلیٰ حضرت پھر ان سے چھوٹے ہیں یا فلاں شخصیت چھوٹی ہے. جب اتنی پوری امت کی علماء کا ایک بات پر قول ہے تو پھر ایک دو بندے کو درمیان میں لا کر اس شخصیت کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے. جب موقف بیان ہوتا ہے تو مجموعی ہوتا ہے, جمہور کا موقف کیا ہے, ایک دو کی درمیان سے بات لگا کے اس کو متنازع بنانے والی بات ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے بارہا میں نے کوشش کی, نہیں حضور مصطفی قبلہ نہیں, شاہ صاحب کو الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ کے بعد الصلوۃ والسلام علیکم. بس یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا جو ہے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہے, ایک تو سب سے پہلے میں نے اپنے کالر سے عرض کیا تھا کہ آپ آئیں تو آپ ایک دائرے کے تحت جو ہے وہ کلام جو ہے وہ کریں. بس اتنی گزارش ہے علماء کرام سے, بصد احترام میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ احباب گفتگو ضرور کریں, جو آپ کا موقف ہے آپ بیان کریں, وہ ہم جو ہے وہ پوری بات سن رہے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے اور وہ آپ سب سے ہے, وہ یہ ہے کہ امہ چینل جو ہے اس کا مقصد ہے تمام امت مسلمہ کو اور خاص کر اہل سنت والجماعت کو صحیح العقیدہ جو ہمارا ہے اس پر ایجوکیٹ کرنا. اور یہ اگر مسئلہ آیا ہے تو میرے خیال میں اس کی یہ ضرور وضاحت ہونی چاہیے کہ جو آمت الناس ہے, جو عام لوگ ہیں ہمارے, جو علم میں اتنا معیار نہیں رکھتے, ان کے لیے جو, کیونکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ گئے, اس کا بھی جواب کرنا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے چونکہ بارہا ان کو
जब भी बोलने का मौका मिला तो इनको आप जो भी मौका हो आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन जब शाह साहब गुफ्तगू कर रहे हो तो उनको अपनी गुफ्तगू जो है वो जरूर मुकम्मल करने दीजिए। जी शाह साहब। मसला ये था, चल रहा था उसमें, तो मैंने बड़ी मोहब्बत, सबसे पहले जी मैंने यही आकर सबसे पहले कानून से भी और उलमा से भी कि हम कभी कभी तलखी में आके उस आदमी को उस मकाम पर पुख्ता कर देते हैं, और हमें ये मोहब्बत की खुशबू और मोहब्बत के फूल बखेरने चाहिए। होता ये है कि उस्ताद के जो असरात हैं ना वो शागिर्द पर मुतसर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाप के बेटे पर। और एक है, आज रस्म ये बन गई है कि जो भी अहले बैत का नाम ले उसको शिया कह दिया जाता है। मैंने ये किताब लिखी है, ये 6 जिल्दों में है, और कोई किसी अहले तशय्यो में से, तशय्यो नहीं यार, रवाफज की किसी किताबों में से इसका कोई हवाला नहीं है, सब अहले सुन्नत व जमात की। इख्तिलाफ इतनी बात है कि इमाम शाफी अहले सुन्नत नहीं है। इमाम शाफी कहते हैं कि हम कहते हैं 4.25 हिस्से सर का मसाफ फर्ज है। शाफियों के नजदीक एक बाल का मसा भी कर लिया जाए तो गुजारा हो जाता है। फादर बरीन रहमतुल्लाह अलैह, अगर ये आ जाए, मैंने सैकड़ों किताबों में पढ़ा है, उनके नाम के साथ मेरे पास मौजूद हैं, रजी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। मैंने अपने शजरा तरीकत में मौला कायनात से लेकर, अच्छा एक बात जलाली साहब कह गए थे, नक्शबंदियों के इमाम व मुफस्सिर हजरत काजी पानीपति कुद्दस सिर्रुल अजीज, आप इरशाद फरमाते हैं कि तमाम सलासल, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, शादली, शतारी, ये सब मौला कायनात से दस्त बदस्त अगर बैत हो तो मौला कायनात से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सब सलासल मौला कायनात से चलते हैं। एक सिलसिला जिसको कब्र पर फैज कह रही हो, वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी निकलता है। कभी उलमा की जुबान से सुना है आपने अली को सिद्दीक अकबर? नहीं ना सुना। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह ने सिद्दीक कहा है, इसका जो इनकार करे उसकी जुबान काट दी जाए। लेकिन 7 हदीसें ऐसी हैं जिसमें रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को सिद्दीक अकबर कहा है। चूंकि उनका नाम मशहूर हो गया, हम उसके कह रहे हैं। मैंने नज़म एक लिखी है, मनकबत लिखी है, ये मैंने आपको कागज जो दिए, ये सब सिद्दीक अकबर यारों के बारे में है। ये किताब मैंने लिखी है, इसको सिद्दीक अकबर से शुरू की है, रज़ी अल्लाह ताला, और हजरत उमर बिन अब्दुल खत्म की है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का भी इसमें तज़किरा है। इस किताब में मैंने अलैहिस्सलाम भी लिखा है, और मैंने उम्महातुल मोमिनीन को सलामुल्लाह अलैहा लिखा है, और उसके साथ सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, और सबसे ज्यादा जो इस किताब में मैंने लिखा है वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा पर जितने इतराज थे उनके जवाब दिए। होगी बात। अब कोई किताब लिख दे तो कहना ये अहले बैत की किताब है, ये अंदर से शिया है। तज्जुब की बात यह है, शिया का तो वैसे कुरान में और हजारों हदीसों में है, मैं रवाफज का बात करता हूं। वो लोग सहाबा कराम रिदवानुल्लाह तआला की बारगाह में बेअदबी करने वाले, उनको शिया नहीं, उनको राफसी कहना चाहिए, चूंकि वो इमाम को छोड़ गए, वो रवाफज हैं। अहले बैत की शान में एक किताब मैंने बस 4-5 और भी लिखी हैं, जो उसको तर्जमे भी किए हैं, जितना मुझे टूटे फूटे आते हैं। अगर कोई अहले बैत की शान में किताब लिखे, कह दो नहीं अंदर से शिया है, अंदर से शिया, कह दो कि ये अमीर माविया को नहीं मानते। जी जी आप सब्र करें जरा। जी जी आपको मौका दिया जाए इंशाल्लाह। आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं हुई। चिश्ती साहब ने पहले कह दिया था कि सुन्नियों में ना कोई शिया है, ना कोई राफजी है, और ना ही कोई खारजी है। जो राफजी है वो सुन्नी नहीं, जो खारजी है वो भी सुन्नी नहीं। तो फिर ये एतराज किसी का नहीं है। अहले बैत को भी मानने वाले हम हैं, सहाबा को भी मानने वाले हम हैं। जो भी किताब लिखे अहले बैत पर या सहाबा पर, मेरी बात आप नहीं समझ, फिर दरमियान में बोल पड़े। आपको देखें, मैं वहीं रहता हूं
ان کو پتہ ہے، اور میں نے وہیں کتابیں لکھی ہیں، وہیں میرا مدرسہ ہے. میں عرض کرتا ہوں جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے کو اس اندر سے شیعہ ہے، اس سے بڑا اور خارجی کوئی نہیں ہے. اس میں سرایت کر گئے ہیں ان کی جیمز میں جراثیم. اس لیے خارجیت کے، ناسبیت کے. یار کمال ہے، یہ کتاب لکھی اور اب یہ 2 جلدوں میں آ رہی ہے، اور جلدیں میں یہ نہیں، اتنی جلدی ان جلدوں میں بے پناہ حدیثیں لکھی ہیں، اور یہ کتاب 5 جلدوں میں آ رہی ہے. کمال کی بات ہے. ہم اگر اہل بیت کا ذکر کریں تو جناب یہ اندر سے ہیں. اگر یہ کریں لوگ، انداز غلط ہوتا ہے گفتگو کا. جو انداز محبت سے کیا جائے نا، میں نے پہلے بات کی تھی صابری صاحب سے، اور پھر حقیقت میں جو بات کی ہے نا محبت سے کی ہے ان کے ساتھ، اور میرا بے قلفی بھی ہے ان سے. شاہ صاحب کے جو میں نے سوال کیا تھا کہ عوام الناس جو ہمارے عام لوگ ہیں جو کہ دین کے آپ کہہ لیں کہ اتنی جس کا جی چاہتا ہے رضی اللہ عنہ کہے، ان کے لیے جو جس کا میسج جی کیا دیں چاہتا ہے رضی اللہ عنہ کہے، جس کی محبت نہ رہے وہ علیہ السلام کہے. ٹھیک، یہ میں علیہ السلام کہوں گا. حاجی صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب. جی اللہ کی آپ نے گفتگو اور صابری صاحب کی گفتگو سن لی ہے. میں پہلے تو ناظرین سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، دور دراز تک، تو یہ جو ایک بڑا مزیدار ماحول چل رہا تھا، اور اس میں کوئی ہمارا ذاتی اناد نہیں ہے، جو علمی طور پر کوئی اونچی آواز ہو گئی ہے. میں اس چینل پر بیٹھ کر ان سارے ناظرین جس کا دل دکھا ہو میں معذرت خواہ ہوں، اور تاکہ ہم تو مولا کائنات کی محبتیں لے کر بیٹھے تھے، اور ہمارا موقع بھی یہ تھا کہ ہم مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں. میں یہ بہت پہلے عرض کر چکا ابتدا میں. جی الحمدللہ الحمدللہ اہل السنت والجماعہ کہ جتنے حضرات ہیں جن کو صحیح العقیدہ سنی کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ سنی بھی ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کی کسی نسبت کا احترام نہ کرے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، میں یہ چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم جتنا محبت ہم اہل سنت کرتے ہیں اتنا محبت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. حضرت شاہ اب یہ الزام کسی کو دے دینا جی تم نہیں کرتے، یہ اہل سنت کے سارے حضرات ہیں. 4 دن ہو گئے اور مولا علی کی بزم سے جا کے بیٹھے ہیں، کل بھی ہے، تو کل بھی آپ سجائیں گے. تو مولا علی سے پیار نہیں ہے تو کس نے مجبور کیا ہے؟ یہ مولا علی کی محبت ہی ہے. اور یقین فرمائیں، مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات بار بار یاد آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی سنی علی کا پیار چھوڑ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کے دامن کرم سے اور آپ کے در سے اہل سنت کو طریقت کا نور بھی ملا ہے، علم کا نور بھی ملا ہے. واہ واہ واہ. تو ہم پر کوئی خامخواہی تھوپ دے کہ تم نہیں مانتے. فرق صرف اتنا ہے، ہم مولا علی کو مان کر انہیں بھی مانتے ہیں جنہیں مولا علی مانتے ہیں. واہ واہ واہ. اب اگر ہم سے کوئی بندہ یہ مطالبہ کرے کہ صرف علی کو مانو اور باقیوں کو نہ مانو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن مولا کائنات کو ہم مان کر ہر اس شخصیت کا احترام کرتے ہیں جنہیں مولا کائنات نے مانا ہے. وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں. تو چونکہ آپ پروگرام میں اختتام کی طرف جا رہے ہیں، میں ایک گزارش، ایک حدیث میرے سامنے ہے، میں پوری تو اب نہیں پڑھ سکوں گا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کا. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں، اگر کوئی صحابی کسی صحابی کے حوالے سے کوئی بات کرے نا تو فوراً بندوں کو صحابہ پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. صحابہ سارے جنتی ہیں، جنتی کا جنتی سے اختلاف ہو جائے تو کسی جہنمی کو بیچ میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب ہم کچھ کر کے ہی رہیں گے، کچھ کر کے ہی چھوڑیں گے. تو کچھ ہم کر کے نہیں چھوڑیں گے. صحابہ سارے اپنے مقام پر عزت و عظمت والے ہیں. اور مولا کائنات کے حوالے سے میں پہلے کر چکا ہوں، وہ صابری صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اہل سنت کا موقع بھی یہی ہے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو سرکار تشریف لائے اور سرکار کے چہرے پر جلال تھا
اور آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات کے حوالے سے بات کرنے والوں مالکم و مالی، کیا تعلق ہے تمہارا مجھ سے تعلق ہے تو علی کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کے صحابہ کرام کی سرکار اس انداز میں تربیت کر رہے ہیں، کوئی بھی آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، مولا کائنات کے حوالے سے اگر وہ غلط قسم کے جملوں کا اظہار کرتا ہے تو اسے خدا رسول کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ ہم اہل سنت کا دامن کل بھی مولا علی کے بغض سے پاک تھا، ان کی محبت سے آباد تھا، آج بھی محبت سے آباد ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ سنی وہ ہے جو اہل بیت کا بھی نوکر ہے، صحابہ کا بھی نوکر ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز ناظرین سے اور احباب سے یہ گزارش کروں گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ذاتی قسم کا مسئلہ ہے۔ اس طرح اگر بات اونچی بھی ہو جاتی ہے تو اس اونچی بات میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی جھگڑا کوئی پھڈا نہیں ہے، اس طرح بحث مباحثے میں آواز اونچی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن میں امہ چینل کو مبارکباد پیش کروں گا اور اپنے ان معزز ناظرین کو بھی جو محبت مولا کائنات لے کر اس بزم میں شامل رہتے ہیں، یقیناً ان سب کو مولا کائنات کی محبت کا اجر اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ اجر یہ ہے کہ جس سے بندے کا پیار ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ۔ واہ بس بالکل آخری لمحات ہے جلالی صاحب کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ میری گزارش پر آپ نے جو ہے یہ بات کچھ کرنی تھی تو اب آپ کے لیے بس مختصر لمحات ہیں، آپ کو اور پھر صابری صاحب کو، اس کے بعد دعا پر اختتام انشاءاللہ پروگرام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بس میں اسی بات کو آگے کروں گا جس بات کو چشتی صاحب نے بیان فرمایا تھا ماشاءاللہ کہ اہل سنت صرف اہل سنت ہیں، واہ واہ، ان میں نہ کوئی خارجی ہے نہ کوئی رافضی ہے۔ جو رافضی ہے وہ رافضی ہے، اہل سنت نہیں۔ جو خارجی ہے وہ خارجی ہے، وہ اہل سنت نہیں۔ اہل سنت صرف اہل سنت ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے، اور ہمارے دامن میں صحابہ کرام کی محبت بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں کہ اگر کبھی اہل بیت کی شان بیان کی جائے، اب 3-4 دن سے ہم کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ علی علی کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کے منکر ہیں، کبھی الحمدللہ ایسی بات ہی نہیں۔ جب ہم صدیق کرتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی نہیں یہ کہتا، اور صدیق اکبر یہ ان کا خاصہ ہے، اور باقی سارے سچے ہیں لیکن صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ اسی طرح جس کا جو خاصہ ہے وہ اس کا خاصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں باقاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ مولا علی کو بھی صدیق کہا گیا ہے، لیکن وہ صدیق اصغر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں۔ باقاعدہ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دامن میں صحابہ کی محبت بھی رکھے اور اہل بیت کی محبت بھی رکھے۔ بہت شکریہ اقبال صاحب۔ علامہ خورشید عالم صاحب، چونکہ یہ تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کی آخری جو رائے ہے وہ نہ لی جائے، تو آپ بھی اپنا جو ہے وہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز کا اونچا ہونا، گفتگو کا ہونا، اس میں کوئی میرے خیال میں نہ قباحت تھی نہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی۔ دلائل سے ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے، اور سیاسی لوگ تو روزانہ اسے بڑی بڑی لڑائی ٹی وی پر ہی کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی، اختلافی بات آئی، اختلافی نوٹ آیا، اس پر ہم نے گفتگو کی، اور لوگوں کو پتا چلا کہ ہم آپس میں ایک سٹیج پر بیٹھ کر بھی جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات آتی ہے تو ہر بندہ اپنی رائے کو وہ ریکارڈ کرواتا ہے، اگر نہیں کرواتا تو پھر مجرم ہو جاتا ہے۔ یہ بات، اور اس میں کوئی ایسی نہ کسی کی بے ادبی کی بات ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی کباہت واقع ہوئی ہے۔ دلائل میں بات اسی طرح ہوتی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ میں جو اپنا آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ محترم شاہ صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کتاب لکھی۔ آپ نے کتابیں یہ لکھی ہیں تو آپ کی تشریف آوری ہے یہاں پر، اور آپ کو پتا ہے میں ذاتی طور پر عزت کرتا ہوں، اور ان جو لوگ جن کا ذہن کچھ ادھر ہے بھی، یا لوگ جن کے بارے میں دوسری رائے رکھتے بھی ہیں، میں تو خود ان کو کہتا ہوں کہ اپنی بات کو پختہ کر لیں اور جمہور اہل سنت کے طریقہ پر ہی اپنی بات کو، اپنے قول کو کریں، تاکہ لوگ بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور اہل سنت کے عوام کو بھی تسکین ہو۔ جو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استغفر اللہ مرتد یا کافر یا فاسق یا فاجر کہتے ہیں، ان کے بارے میں نرم گوشے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو سوال کسی دوسرے کا ہوتا ہے وہ دوسرے کا سوال وہی کرے۔ کتاب، میں شاہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، کتاب لکھنے کا، کتاب تو یہاں تک لکھی جاتی ہے۔ کتاب اگر مثال کے طور پہ لکھی گئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، تو دلائل سارے اس کے الٹ لوگوں کے دیے جاتے ہیں۔
یہ کتاب لکھنے کا تو مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی اسے بات پوری ہوتی ہے۔ رہ گئی بات یہ، علامہ عینی نے سلام کے بارے میں لکھا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا، علامہ عینی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہم صلی علی آل ابی بکر یا اللہم صلی علی آل عمر علی آل عمرہ، البتہ یوں کہا جا سکتا ہے اللہم صلی علی النبی و علی آلہ و علی آل ابی بکر و علی آل عمرہ، اسی طریقے سے وَعَلَىٰ عَلِيًّا یا وَعَلَىٰ آلِ عَلِيٍّ، وہ اتباع میں سلام اور درود پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ نووی کہتے ہیں، جمہور کی طرف سے وہ کہتے ہیں صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ دعا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، معنوی طور پہ ہر جائز ہے۔ جس طرح کے علامہ نووی کہتے ہیں عز و جل، عزت والا اور جلالت والا، تو وہ کہتے ہیں حضور بھی تو عزت اور جلالت والے ہیں، یہ دونوں صفات آپ میں پائی جاتی ہیں، مگر ان کا چونکہ خاص ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس خصوصیت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر، ہم کو یہ تو تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہنا جائز ہے، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر نبی کے کسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ کہنا جائز نہیں ہے اور یہ مکروہ۔ علامہ جوہنی نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے، علامہ عینی کا فتویٰ یہ ہے، علامہ خواجی کا فتویٰ، تمام فقہا نے، سیرت نگاروں نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کو مکروہ تنزیہ کہا ہے، اور مکروہ تنزیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ اتنی بڑی کوئی سخت بات نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ جو امت کا ہمیشہ سے تعامل ہے قولی فعلی عملی، اس بات کو کوٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ہوئی ہے اس بات میں خیر ہے، کوئی وہ لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ہماری وہ دلائل پر مبنی گفتگو تھی، اور علماء کی گفتگو یہ ہوتی ہے، لوگوں نے مناظرے دیکھے ہیں، علمی اختلافات جو ہیں ان میں علمی اختلاف برکت ہے، ہوتی اس ہے میں کوئی انشاءاللہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی آیات بیان کی، کوئی بات بہت شکریہ۔ ہم جو آپس میں محبت کی بات کر رہے تھے، میں قرآن پیش کر رہا تھا، وہ فتوی پیش کر رہے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، نہیں یہ بات شاہ صاحب زیادتی کر، دیکھو شاہ صاحب ایک آیت بیان کر دو کہ کسی امتی نے غیر نبی پر سلام پڑھا ہو، کسی امتی کا غیر نبی پر سلام، ایک آیت۔ اللہ پاک دے رہا ہے، اللہ تو اللہ ہے نا، بات ہو رہی ہے کیا امتی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ دیکھو اختلاف کی جو بات ہے وہ ہے کیا امتی غیر نبی پر سلام پڑھ سکتا ہے یا نہیں، سلام پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ آپ پورے 30 پاروں کے اندر کسی امتی کا سلام کسی آیت اتباع میں پڑھ رہے ہیں، اب آپ درمیان اب آپ پھر بات شروع کر رہے ہیں، پھر مسئلہ بن جائے گا۔ نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات میں چپ نہیں رہ سکتے۔ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سلام، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ تباً سلام پڑھنا جائز ہے، اعلیٰ حضرت کا مکروہ تنزیہ کا فتویٰ ہے۔ اللہ حضرت کو زیادہ جانتے ہیں غزالی زمان آپ سے، پھر جا کے بات ایک بتا، آپ ان کا فتاوی شریف پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے پڑھا ہے، میرے پاس شاید آپ کے پاس بالکل قبلہ سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی سیالوی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ مجھے بٹھا دیا۔ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں جو ہے وہ برکت دے، اور آپ اسی طرح جو ہے ہمیں وقت دیتے رہیں۔ جناب حافظ عقیل جلالی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ کا بھی